رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، تو وہیں ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا، یعنی اس سے نبرد آزما کیسے ہونا ہے، اسے زیر کیسے کرنا ہے، یعنی اس سے مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کو شکست کیسے دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقے بھی ہمیں ارشاد فرمائے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8021۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میں تمہیں خبر دوں ایسے اعمال کے بارے میں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تمہاری خطائیں بھی معاف فرمائے گا اور تمہارے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ تو میں ایسے اعمال کے بارے میں بتاؤں جن سے تمہاری خطائیں بھی معاف ہوں گی اور تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے۔ عرض کیجیے بتائیے۔ اب اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اعمال بتا رہے ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اسباغ الوضوء عند المکارہ، سب سے پہلا تنگی کے دنوں میں پورا مکمل وضو کرنا، سختی کے دنوں میں پورا مکمل وضو کرنا۔ سردیوں میں آپ معاملہ ہوتا ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ وضو کرنا اس سے مشکل ہوتا، تو پہلا معاملہ فرمایا اسباغ الوضوء عند المکارہ، کہ سختی اور مشکل کے دنوں میں مکمل وضو کرنا۔ دوسرا وکثرۃ الخطیٰ الی المساجد، مسجد کی طرف تمہارے قدم کثرت سے جانے والے، جس طرح باقی جگہوں پر بھی تم آتے جاتے رہتے ہو تو مسجد کی طرف تمہارے قدموں کی کثرت ہونی چاہیے۔ تیسرا وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اب ان تین باتوں کے بعد پہلی وضو کو مکمل کرنا ہر حالت میں، چاہے دن سختی کے ہوں چاہے نرمی کے ہوں۔ دوسرا مسجد کی طرف کثرت ہے قدموں کی۔ تیسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، تین بار یہ جملہ فرمایا۔ رباط ایک حسین اصطلاح ہے اس حدیث کے اندر کہ یہ اعمال جہاد کی مثل ہیں اور ان سے شیطان زیر ہوتا ہے۔ ایسا رباط ایسے مورچے کو کہتے ہیں جس میں آپ تیار ہو کر بیٹھ جائیں، اسلحے سے لیس ہو کر، اور دشمن کو آپ زیر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ ایسی جگہ کو، ایسے مورچے کو جہاں تیار ہو کر دشمن کا حملہ روکنے کے لیے، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بیٹھا جاتا ہے، اسے رباط کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا یہی تو رباط ہے، یہی تو رباط ہے، یہی تو رباط ہے، یعنی یہی تو وہ جہاد ہے جس سے شیطان زیر ہو جاتا، جس سے شیطان پر تم غلبہ حاصل کر سکتے ہو۔ ایک تو وضو مکمل کرو، کل ہم نے وضو کی فضیلت پڑھی تھی، ایک تو وضو مکمل کرو، دوسرا مسجد کی طرف تمہارے قدم آتے جاتے رہیں، مسجد کی طرف تم آنے جانے والے بن جاؤ۔ تیسرا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اچھا، اس کی محدثین نے بڑی زبردست توجیہ اور تشریح بیان کی کہ ایک تو یہ ہے کہ اس سے تم نے شیطان کو زیر کر لیا، وضو کر کے جب تم قدموں کا استعمال کرتے ہوئے مسجد چلے گئے تو ایک بار تو شیطان زیر ہو گیا۔ اب اگلی نماز کے بارے میں پھر اسے ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھ اگلی بار پھر تجھے نیچے کروں گا، اگلی بار پھر تجھے زیر کروں گا، یعنی اگلی نماز کا جو انتظار ہے نا، یہ شیطان کو ڈرانے کی مثل ہے کہ بس دیکھ اگلی نماز آنے والی ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، تو اسے رسول اللہ نے ہمارا مورچہ قرار دیا۔ محدثین فرماتے ہیں مورچہ یعنی جہاں بیٹھ کر مومن کا ایمان بھی محفوظ ہے اور اس کے پاس اسلحہ بھی پورا ہے، یعنی اس کے درجات بھی بلند ہو رہے ہیں اور اس کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف شیطان سے ڈرایا ہی نہیں ہے، صرف اس کے فتنوں کا
ہمیں صرف اس کے بارے میں آگاہ ہی نہیں کیا بلکہ ہمیں اس سے لڑنے کا اور اسے زیر کرنے کا نسخہ بھی عطا فرمایا ہے کہ ایسے اسے زیر کرو گے، ایسے اسے نیچے کرو گے، ایسے تم فتح یاب ہو جاؤ گے۔ یہی، اور پھر 3 بار یہ جملہ، کاش کہ ہم عربی جاننے والے ہوتے تو ہمیں عربی کی فصاحت و بلاغت کا پتہ ہوتا کہ 3 بار جو آپ نے فرمایا نا، یہی تو رباط ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں اس جملے میں حضور علیہ السلام نے سارا کا سارا کچھ سمیٹ دیا کہ یہی تمہاری ساری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری خطائیں بھی معاف ہوں گی، اسی میں تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے، اسی میں تمہاری فتح بھی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ تینوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے ہمیں شیطان پر غلبہ عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں انسانوں کے شر سے، شیطانوں کے شر سے اللہ تعالی جل وعلا محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین ثم آمین۔